اب دن چل رہے تھے اور بنی اسرائیل توبہ تائب ہو رہے تھے. کئی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے جیل میں پڑے پڑے. اب ان کو ہوش آیا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانا شروع کیا اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے. بنی اسرائیل نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعائیں بھی رنگ لے آئی. تو بخت نصر جو بادشاہ تھا نا ظالم، اس نے کچھ نجومی رکھے ہوئے تھے جو ستاروں میں دیکھ کے نا کچھ بتاتے ہیں. اور آج کل بھی بعض لٹیرے ایسے ہوتے ہیں جی آپ کی ہاتھ بتا کے ہم آپ کی قسمت بتاتے ہیں. ان بیچاروں کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی قسمت بتاتے ہیں. اپنی قسمت کا پتہ ہوتا تو ایسے خوار ہوتے رہتے کیا؟ یہ سارا جھوٹ اور فریب ہے. غیب کا علم میرے اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے محبوب آپ فرما دیجئے آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے یہ غیب میرے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. تو بخت نصر کے پاس کچھ وزراء اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے بخت نصر ہم غیب جانتے ہیں، تیرے ملک میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اب سالانہ اعتبار سے جو ہے نا وہ بخت نصر سے بہت بڑی رقم لیتے تھے. سے آج کل بھی ہماری کابینہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کام شام کچھ نہیں ہوتا، صرف ملک کو چاٹنے والی بات ہوتی ہے. بخت نصر نے ایک خواب دیکھا اور خواب اتنا ڈراؤنا تھا کہ پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کو اچانک خواب بھی بھول گیا. صبح ان کاہنوں کو بلایا، چلو بھائی ادھر آؤ، تم کہتے ہو ہم غیب جانتے ہیں، میرا خواب کی تعبیر بتاؤ میرے خواب کی. انہوں نے کہا بادشاہ آپ خواب بتاؤ، ہم تعبیر بتائیں گے. کہا خواب تو میں بھول گیا ہوں، خواب تو میں بھول گیا ہوں. تو انہوں نے کہا جب آپ خواب نہیں بتاؤ گے تو ہم تعبیر کیسے دیں گے؟ ہمارے سامنے کچھ ہو تو صحیح نا، تب جا کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی اس خواب کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا کہ جی تم جو کہتے ہو ہم غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، تو تم اپنے غیب کے علم کے ذریعے مجھے بتاؤ میرا خواب کیا ہے اور تعبیر بھی بتاؤ. تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اگر 3 دن کے اندر میرا خواب اور اس کی تعبیر نہ بتائی تو تمہاری نسلوں کو میں تہس نہس کر دوں گا. اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے ہو. اب تو بابا ان کو جان کے لالے پڑ گئے. اب وہ سپرینٹینڈنٹ نے جب یہ بات سنی نا وہ بڑے پریشان ہوئے. وہ سارے وزراء ادھر ادھر بھاگنے لگے بھی کوئی ایسا آدمی ملے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے. تو سپرینٹینڈنٹ جو تھا نا یہ بات آہستہ آہستہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی پہنچ گئی. حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سپرینٹینڈنٹ کو بلایا، کہا کہ بھائی آج کل بادشاہ بڑا پریشان ہے اس خواب کی وجہ سے اور اس کی تعبیر کی وجہ سے. جا کے بادشاہ سے کہہ دو میری جیل کے اندر ایک آدمی ہے جو تمہارا خواب بھی جانتا ہے، تمہارے خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے. اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے کہا تم جب جا کر بتاؤ گے نا بادشاہ کو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے. اس نے کہا حضرت میرا کیا فائدہ ہے اور آپ کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ پریشان ہے، جب اس کو خواب اور تعبیر مل جائے گی اور تم واسطہ بنو گے نا خواب اور تعبیر کا، بادشاہ تمہارا عہدہ بڑھا دے گا، ترقی ہو جائے گی، تنخواہ بڑھ جائے گی، تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بادشاہ کو پریشانی سے میں نکالوں گا انشاءاللہ تو میں اپنی قوم کو آزاد کراؤں گا، اس مصیبت سے نجات ہمیں مل جائے گی. اس نے کہا حضرت بادشاہ بڑا ظالم ہے، ہم تو آپ کے معتقد ہیں، ذرا خیال کرنا کہ بات صحیح ہو. تو بے دھڑک جا کے بادشاہ سے کہہ دو. تو بادشاہ سے جا کر اس سپرینٹینڈنٹ نے کہا کہ جی میری جیل کے اندر ایک آدمی ہے وہ آپ کا خواب بھی جانتا ہے اور تعبیر بھی جانتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے تو جلدی جلدی اس کو لاؤ میرے پاس. تو وہ سپرینٹینڈنٹ بلانے آیا، حضرت چلے. تو حضرت نے لباس پہنا اور چلے گئے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وزراء مشیر. وہاں عادت یہ تھی جب کوئی آتا تو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا، پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا. غیر مسلم لوگ تھے کرتے تھے ہاں. تو حضرت دانیال علیہ السلام جب گئے نا
सीधे उनके दरबार के अंदर चले गए, कोई सजदा वगैरह नहीं, सजदा एक अल्लाह के। आप याद रखें, सजदा इबादत किसी शरीयत के अंदर किसी के लिए जायज नहीं है। सजदा इबादत की नीयत से, किसी को बड़ा समझकर ताजीम की नीयत से किसी को सजदा करना किसी शरीयत के अंदर कभी भी जायज नहीं रहा। हाँ, पिछली उम्मतों के अंदर सजदा था सलाम की हैसियत से, सजदा तहिया। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा नहीं किया, सीधे जाके दरबार में बैठ गए, सलाम अलैकुम बादशाह सलामत। अब बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बिठाया और जो मजलिस लगी हुई थी वो सारी मजलिस बर्खास्त कर दी। कहा कि चलो भाई ये इजलास बाद में होगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, सुप्रीडेंट और बादशाह अकेले, 3 आदमी अकेले हो गए कि अगर मेरा ख्वाब मुझे मिल गया ठीक, नहीं तो पहले सुप्रीडेंट की गर्दन उड़ाऊंगा। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुफ्त नसर ने कहा कि हजरत पहले ये बताएं कि मेरे दरबार का उसूल है, जो आता है सजदा करता है, आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया, मेरी ताजीम क्यों नहीं की। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं जिस तरीके से आया हूं ना, इसमें आने में मेरा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा। अगर मैं सजदा करता तो तेरा भी नुकसान होता, मेरा भी नुकसान होता। उसने कहा जी मेरा सजदा करते तो मेरा क्या नुकसान होता। उसने कहा देखो बादशाह, आजकल तू परेशान है इस ख्वाब की वजह से ना, ख्वाब देख के भूल गया, तुझे भी याद नहीं है। तो मेरा एक रब है जिसने तेरा ख्वाब मुझे बताया है, मैं नहीं जानता था, मेरा इल्म अपना नहीं है, मेरा एक रब है जिसने मुझे तेरा ख्वाब बताया है और ताबीर भी बताई है। और वो मेरा रब ये चाहता है कि मैं सजदा उसी के सामने करूं, किसी और के सामने ना करूं। अगर मैं तेरे सामने सजदा करता तो मेरा रब नाराज हो जाता, मेरा इल्म छीन लेता। अब तुझे ख्वाब की ताबीर न मिलती तो तू परेशान रहता, तेरा नुकसान ये होता, ताबीर ही तुझे ना मिलती, ना ख्वाब मिलता तुझे, और मेरा नुकसान ये होता कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाता, मेरा इल्म छीन लेता। मुफ्त नजर ने कहा दानिया तू कैसे अपने खुदा का फर्मा बरदार है, हालांकि तेरा खुदा तो सामने है नहीं। वो तो खुदा को जिस्म वाला समझते थे ना, वो आग के पुजारी थे। तो मुफ्त नसर कहने लगा मेरा खुदा यानी आग मेरे सामने हो तो मैं डरता हूँ, अगर आग से मैं अलग हो जाऊं और गैब हो जाऊं तो मुझे अपने खुदा का कोई डर नहीं होता। दानियाल तू कैसा आदमी है, तेरा खुदा यहाँ है भी नहीं फिर भी तू उससे डर रहा है, उसका फर्मा बरदार है। कहा कि जल्दी से बताओ कि मेरा ख्वाब क्या है और ताबीर क्या है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बादशाह तूने एक ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा बुत है, उसके पांव जमीन के अंदर और उसका सर आसमानों की तरफ जा रहा है, इतना बड़ा बुत तूने देखा। और फिर तूने ये भी देखा उस बुत का जो सर है ये सोने का है, ये गर्दन यहां तक, उस बुत का ये जो हिस्सा है ना सर वाला ये सोने का है, और उसकी ये छाती जो है, सीना जो है ये चांदी का है, और उसका पेट पीतल का है, और उसकी ये जो रानी हैं ये तांबे की हैं, और उसकी ये जो पिंडलियां हैं ये लोहे की हैं, और उसके पांव मिट्टी के हैं। तूने ये देखा, और हर धात जो है सोना अलग वाज़े नजर आ रहा है, चांदी अलग वाज़े नजर आ रही है, और इसी तरह पीतल और तांबा और लोहा अलग अलग हर चीज से नजर आ रहा है। तूने ऐसा बुत देखा है? उसने हाथ चूम लिए कि हाँ हाँ हजरत वाकई ये मैंने देखा। अच्छा फिर? कहा कि तूने फिर ये भी देखा कि इतना बड़ा बुत, आसमान से एक पत्थर गिरा, आसमान से एक पत्थर गिरा और आकर उसके सर पे लगा, उस बुत के सर के ऊपर, और वो बुत टुकड़े टुकड़े हो गया, और ऐसा रेजा रेजा हो गया जैसे आटा होता है पिसा हुआ, ऐसा पिस के रह गया।
اور ساری وہ جو دھاتیں تھی، سونا چاندی اور ساری چیزیں مکس ہو گئی کمل. اور وہ جو پتھر لگا تھا اس بت کو توڑ کے وہ پتھر جو ہے ایسا ایسا بڑھنے لگا، بڑھتا 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 اور اتنا بڑھ گیا کہ آسمان تک وہ پہنچ گیا. اب یہ خواب دیکھا تھا نا تو نے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے یہی خواب دیکھا تھا. اب اس سے نہ تو کم دیکھا نہ زیادہ دیکھا، یہی خواب تھا میرا اور میں بھول گیا تھا. اب آپ نے میرا خواب بتا دیا، اب اس وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. میں اب پریشان ہوں کہ بھی اس کا کیا مطلب، اتنا بڑا بت اور وہ ایک پتھر لگنے سے جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ پتھر بڑھنے لگ جائے اور پوری فضا کو اور پوری جو ہے نا اس کو گھیر لے. اب یہ تو خواب تھا میرا. حضرت آپ اس کی تعبیر بتائیے. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کی تعبیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قومیں دکھائی ہیں. قومیں پہلے لوگ جو تھے نا قومیت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی عربی تھا، کوئی ایرانی تھا، کوئی فارسی تھا اور کوئی فلاں قوم کا تھا. ہر قوم والے کہتے ہماری قوم، ہمارا خاندان دوسرے سے اعلیٰ، دوسرا کہتا ہمارا اعلیٰ. اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے نا اسلام لانے سے پہلے ان کے اندر بھی جو ہے نا فضائل کی بات چلتی رہتی. ایک قوم کہتا جی ہمارے خاندان تم سے بہت اعلیٰ ہے. اس طرح لوگ قومیتوں میں بٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بت دکھایا، یہ لوگ قومیتوں کے بت کے اندر بٹے ہوئے تھے. قومیت ایک بت ہے. ایک موقع کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. تو مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین اور انصار نے کہا یا للانصار، اے انصاریو اے مہاجرو، یعنی قومیت کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آقا موقع پہ تشریف لے گئے. فرمایا ما هذه الدعوة المنتنة، یہ کون سا بدبودار نعرہ تم نے اختیار کیا ہے، قومیت والا نعرہ. خبردار، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان کیا ہے؟ بھائی ہیں. سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں. یہ قوم، یہ خاندان، یہ قومیتیں اور یہ قبیلے تو پہچان کے لیے ہوا کرتے ہیں، یہ فضیلت کا مدار نہیں ہوا کرتے، بنیاد نہیں ہوا کرتے. المسلمون کرجل واحد، دنیا کے سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. سارے مسلمان ایک حیثیت سے ایک جیسے ہیں. کسی کو کسی کے اوپر لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کو جو ہے نا لولے لنگڑے کے اوپر، کسی صحت مند کو کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی، ہاں فضیلت ہے تو جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہوگا اس اعتبار سے اس کا مقام بلند ہوگا. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قومیں دیکھی ہیں، یہ جو تم نے دیکھا ہے نا سر کس کا ہے؟ سونے کا ہے. کہا کہ یہ تمہاری قوم ہے. تمدن عراق سے چلا تھا سب سے پہلے. عراقی قوم بڑی مہذب ہوا کرتی تھی. کہا کہ تمہاری قوم جو دکھائی گئی ہے یہ سونا تمہاری قوم ہے اور باقی قومیتیں مختلف ہیں، کسی کے اندر کچھ تہذیب کم ہے، کسی کے اندر کچھ. اور فرمایا کہ جو تم نے پاؤں دیکھے تھے نا مٹی کے، یا آخر میں 2 ملکہ آئیں گی، عورتیں آئیں گی جو جن کی حکومت انتہائی کمزور ہوگی. اچھا پھر یہ جو پتھر آیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ لوگ قومیتوں کے اندر بٹے ہوئے ہوں گے. آخر کے اندر امام الانبیاء، محبوب کبریا، فخر دو عالم، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کا دین آئے گا. یہ جو اوپر سے پتھر آیا ہے یہ اس پیغمبر کا دین اوپر سے آئے گا، آ کر ان قومیتوں کے سر کے اوپر لگے گا، ساری قومیتیں ختم ہو جائیں گی، سارے مسلمان بھائی بھائی بن کے زندگی گزاریں گے. جب حضرت دانیال علیہ السلام نے اس بخت نصر کو یہ بتایا کہ تمہارا خواب یہ، تمہاری تعبیر یہ، اس نے ہاتھ چومے، اس نے کہا سپریڈنٹ تمہارا آج سے عہدہ جو ہے نا میرے خاص مشیر تم ہو. اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا اس نے کہ حضرت دانیال علیہ السلام
آج کے بعد ملک کی باغ دوڑ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، میرا بھی کوئی فرمان نہیں چلے گا جب تک آپ کے دستخط نہیں ہوں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس طرح بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، جب قوم اللہ کو راضی کرتی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔